اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں آج اپنے دین کے خاطر غور و فکر کرنے اور ایک ساتھ ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے توفیق عطا فرمائی، اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور آج ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک ساتھ جڑے ہیں اور قرآن اور دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے توفیق عطا فرمائی اور اس کی نصیحت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں، جس کی بھلائی چاہتے ہیں، جس کی خیر چاہتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے نصیحت دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام مکہ شریف میں، مکہ معظمہ میں اتاری گئی، وہاں نازل ہوئی۔ مکہ معظمہ میں سورہ انعام نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص باتوں سے ہمیں آگاہ کروایا ہے، خبردار کرا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اندھیریاں اور اجالے کو بھی اسی نے بنایا۔ اندھیریوں اور اجالوں کو بھی اسی نے بنایا، یعنی رات اور دن کو بنایا۔ پھر بھی جو انکاری ہیں وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو نہیں مانتے، وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو مانتے ہیں، یعنی کہ وہ انکاری ہیں جو اپنے رب کے برابر دوسروں کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ انکاری دوسروں کو اللہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انکاری فرمایا۔ انکاری لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے برابر دوسروں کو مانتے ہیں، یعنی کہ رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر یہاں رہنے کی ایک مدت طے کر دی، اور تم سب کی حاضری کو ایک وقت کے لیے طے کر دیا، یعنی کہ ایک وقت مقرر ہے قیامت کے آنے کا۔ ہماری زندگی اور موت کا ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت کے لیے جس میں ہر انسان کو پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، زندہ ہو کر پھر کھڑے ہونا، اللہ کی حاضری میں، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ تعریف کے لائق اللہ ہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اجالے کو، دن اور رات کو بنایا، اور جو لوگ انکاری ہیں وہ اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور یہاں رہنے کی ایک مدت طے کر دی، یعنی کہ ایک فکس زندگی، ایک فکس ایج ڈیسائیڈ کر دی، ہماری بھی اور اس دنیا کی بھی، اور اس کے بعد قیامت آنا طے ہے۔ اتنی باتیں آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دی۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو پھر قصہ ہی تمام ہو جاتا۔
ان کو انتظار اور ڈھیل کا پھر وقت ہی نہیں دیتے. یعنی کہ لوگ جو انکاری تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی میں ان کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ یا کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو قصہ ہی تمام ہو جاتا. یعنی کہ پھر ہمیں آزمائش کا کوئی کام ہی نہیں رہتا اور پھر ہم ان کو ڈھیل ہی نہیں دیتے. اب یہ آزمائش ہے ہمارے لیے کہ تمام امت کے لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، ان پر ایمان لائیں اور ان سے کسی طرح کا ثبوت مانگنے کی غلطی نہ کریں. اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو شکل تو ہم اس کو آدمی کی ہی دیتے. اب یہ بات تو طے تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے شکل اس انسان کی ہی دیتا، اور جو شک ابھی ہم نے اس میں پایا ہے اسی شک میں یہ لوگ بھی رہتے. یعنی کہ اگر فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں بھیج دیتا تو بھی لوگ انکاری ہو جاتے، اس میں شک کرتے، اور ان میں جن لوگوں نے جو شک کیا ہے وہ اسی شک میں لگے رہتے، اسی میں مبتلا رہتے. یعنی فرشتے پر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، فرشتے کو بھی نہیں تسلیم کرتے. چاہے نبی کی جگہ کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا تو انکاری لوگ تو پھر بھی انکار ہی کرتے رہتے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. پھر آگے آیت نمبر 32 میں فرمایا، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصل مقام تو آخرت کا گھر ہے جو بہت اچھا اور بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چلتے ہیں. تو کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اب صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، آخرت کا مقام سب سے بہتر ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور نافرمانی سے بچنا چاہیے اگر تم علم والے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو. پھر فرمایا آیت نمبر 33 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں جو بکواس یہ لوگ کرتے ہیں اس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیتوں کے مخالف ہیں. استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کرتا تھا جب لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے، ان کی بات کو جھٹلاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، اس کے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان کی فکر ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آیت نازل کرتا. یا اس طرح سے آیتیں کئی بار نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، ہمت دی، ڈھانڈس بندوایا اور فرمایا کہ آپ دکھی مت ہوا کریں، یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں اس سے آپ دکھی نہ ہوں، یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ لوگ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے گا. پھر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار یا پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں پر، یہ تمہاری طرح ایک ہی جماعت ہے. یعنی کہ تمام جاندار اور پرندے یہ سب ایک جماعت ہے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ میں ہر چیز کو درج کر رکھا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کا تمام باتیں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں اس کے بارے میں. تو سب اپنے مالک یعنی اللہ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. سب کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا اور سب کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور سب کو ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، حاضری دینا ہے. آیت نمبر 70 میں فرمایا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر نافرمانوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے
اللہ کی نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا لیا، عیش و آرام بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا، اور دنیا کی زندگی میں انہوں نے کھو گئے، یعنی کہ دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اس قرآن کے ذریعے نصیحت تو کر ہی دو کہ کوئی انسان اپنے اعمال میں پھنس نہ جائے کہ پھر اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہ ملے، یعنی انہیں آگاہ کر دو، خبردار کر دو اس قرآن کی نصیحت کے ذریعے کہ وہ اپنے اعمالوں کے ذریعے اس طرح سے پھنس نہ جائیں کہ پھر ان کا کوئی دوست اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ملے۔ اور ایسا انسان جب پھنسے گا قیامت کے دن تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کے بدلے میں سب کچھ دے دے، ہر اپنا مال جائیداد سب دے دے اور چھوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اسے کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، اس کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، کسی چیز کے بدلے میں اسے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں میں الٹے پھنس گئے ہیں۔ بدعمالی کرنے والے، گناہ کرنے والے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعمال کی وجہ سے گرفت میں آ جائیں گے، اور ان کو کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا، استغفر اللہ، اور ان کے اس پاپ کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہوگا، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر سمجھا رہا ہے کہ اپنے اعمالوں کو سدھار لو، دنیا کی زندگی میں کھونا اور اس میں گناہ میں لگنا یہ تمہارے لیے باعث گرفت، یعنی کہ پکڑ کی وجہ بنے گا، بروز قیامت عذاب کی وجہ بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا، سمجھا دیا کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں کس طرح سے جینا ہے، اس کو کھیل تماشا نہیں سمجھنا ہے، اور اپنے اعمالوں کو سدھار کر رکھنا ہے۔ اب آیت نمبر 152 اور 153 میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں کا یہ ایک مورل ہے، اس کا ایک مین جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خبر بھیجی ہے، اس کا سینٹرل آئیڈیا جسے بول سکتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 152 اور 153 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن کن باتوں کے لیے پابند فرمایا، کن کن باتوں کو کرنے کے لیے کہا۔ جو مین اللہ تعالیٰ نے حقوق بندوں کے لیے بتائے ہیں، حقوق اللہ، میں نے کہا اللہ کے جو حق ہیں ہم پر، جن باتوں کو ہمیں ماننا ہے، جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، وہ آیت نمبر 152 اور 153 میں واضح طرح سے، واضح روپ سے، صاف طور پر سمجھا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کہہ دو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ اور جیسا ہم نے پڑھا تھا اس کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کی عبادت کرنا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، مطلب حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو یہ بات جو آج دنیا سمجھ رہی ہے، جس کو آج دنیا جس کا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کو نہ مارو، ان کا قتل نہ کرو، تو وہ ہمیں اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہمیں 1400 1450 سال پہلے ہی یہ بات ہمیں پہنچا دی ہم تک کہ مفلسی یعنی غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی ہے، ایک بہت اچھی تسلی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہمارے لیے
کہ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہمیں روزی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ہماری اولادوں کو روزی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو. بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو. پھر فرمایا کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، مطلب کسی کا قتل نہ کرو، مگر حق کے ساتھ، یعنی قانون کے مطابق. اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، سزا دینا جائز ہے، لیکن کسی کو بے وجہ کسی کا قتل نہ کرو. پھر فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور بہترین ہے کہ وہ جب تک کہ اس کی عمر کو یعنی کہ بالغ نہ ہو جائے اس کا خیال رکھو اور بھلے برے میں تمیز کرو. آگے فرمایا ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے لائق ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ ہم کسی شخص پر اتنی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جسے وہ نبھا نہ سکے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر کچھ کام، کچھ ذمہ داری رکھی ہے اور اس کی کچھ ذمہ داری سونپی ہے اور اس کے لیے کچھ آزمائش بھی رکھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر شخص کو اتنا ہی کام دیتا ہے، اتنی ذمہ داری دیتا ہے، اتنی آزمائش دیتا ہے جس کے وہ لائق ہو. پھر فرمایا جب بات کہو تو انصاف کی، یعنی عدل انصاف، جسٹس کرو. بات کہو تو انصاف کی کرو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کا معاملہ بھی ہو تو بھی انصاف کی بات کرو، حق کی بات کرو، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دو. اور جیسا شروع میں فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، آخری میں پھر فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی کہ ایک اللہ کی بات کو مانو، اس پر عمل کرو، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ. یہ تمام انسانوں کے لیے خبر بھیجی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آیت نمبر 152 اور 153 میں اللہ تعالیٰ نے کہ جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ برکت والی کتاب یعنی کہ قرآن مجید بھی ہم نے اتارا ہے، بس اب تم اس پر عمل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کا رحم چاہتے ہو اگر تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ اس قرآن مجید کو پڑھو، اس پر عمل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. آج کے حالات میں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے یہ امت تکلیف اور پریشانی میں ہے. اگر اللہ کا رحم چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو پڑھو، اس پر عمل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے 2 جماعتوں پر کتابیں اتاری گئی تھی، یعنی کہ 2 امتوں پر اور کتابیں نازل کی گئی تھی اور ہم تو ان کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. اب کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا اس امت کا انسان کہ ہم سے پہلے کی امتوں پہ کتاب نازل ہوئی تھی، ہم پہ تو نازل ہی نہیں ہوئی یا ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ تم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ تم پر کتاب نازل نہیں ہوئی یا تمہارے لیے نبی نہیں آئے. آگے فرمایا 158 میں اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے کہیں زیادہ سیدھی راستے پر، صحیح راستے پر چلتے. تو اب تمہارے پاس رب کی طرف سے صاف صاف دلیل یعنی ہدایت اور رحمت آ گئی. سبحان اللہ. اب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی سمجھا دیا کہ قرآن مجید دلیل اور ہدایت ہے اور ساتھ میں رحمت بھی ہے. یعنی کہ اس کو پڑھنا عربی میں بھی پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہدایت ہے. ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت نازل ہوگی اور عربی میں پڑھیں گے تو رحمت نازل ہوگی.
تو نہ عربی میں پڑھنا چھوڑنا ہے، نہ ہندی یا اردو یا انگلش کا اس کا ترجمہ پڑھنا چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کو اس کا جو مول گرنتھ ہے وہ عربی میں ہے، عربک میں بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے صاف یہاں فرما دیا کہ رحمت بھی ہے۔ تو رحمت نازل ہوتی ہے عربی میں پڑھنے سے، فرشتے قرآن مجید سننے اترتے ہیں، ایک ایک حروف پہ، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو عربی میں بھی پڑھیں تاکہ رحمت اور شفاعت، اللہ تعالیٰ کی شفا ہمیں حاصل ہو۔ قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن پڑھنے والا انسان کے لیے قرآن بروز قیامت اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ تو قرآن کی شفاعت اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے اور قرآن کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہم پر بھی نازل ہو اور ہمیں بھی حاصل ہو، تو قرآن مجید کو عربی میں بھی پڑھیں، عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، کیونکہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صاف صاف دلیل، ہدایت اور رحمت ہے۔ دلیل، ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر آگے فرمایا اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو ماننے سے منع کر دے۔ استغفر اللہ، مطلب جو آیتوں کو نہ مانے، اللہ کے قرآن کو نہ مانے، وہ ظالموں میں سے ہے۔ ہم بہت جلد ایسے لوگوں کو بہت بری سزا دیں گے، اور جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، ہم انہیں سزا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ پھر فرمایا 160 میں جو لوگ اپنے دین میں بٹ گئے، پھوٹ گئے، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کئی کئی گروہ بنا لیے، فرقے بنا لیے، اے نبی آپ ان سے کسی چیز میں بھی کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا فیصلہ کرے گا، اور پھر ان کو بتائے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آئے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرقوں میں بٹنے والوں، گروہوں میں بٹنے والوں کو، گروپس بنانے والوں کو صاف طور پہ مذمت کی، انہیں منع فرمایا کہ اب ان کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ یعنی کہ ہمیں گروہ میں بٹنے، فرقوں میں بٹنے سے بچنا ہے، ایک ہونا ہے، ایک اور نیک بننا ہے۔ ہمیں ایک اور نیک بننے کی ہدایت آئی ہے۔ پھر آیت نمبر 161 میں فرمایا اور جو کوئی بھی نیکی، مطلب کہ نیک اعمال لے کر آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا۔ جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک حروف پہ 10 نیکیاں ہیں، تو ایک ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا ہے آیت نمبر 161 میں کہ جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا تو وہ اسی کے برابر سزا پائے گا۔ یہ بھی اللہ کا کتنا مزید کرم ہے ہم پہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو 10 گنا ثواب دے رہا ہے، اور گناہ کرنے والے کو اتنا ہی گناہ دے رہا ہے جتنا وہ گناہ کرے گا، اور ظلم تک کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ مطلب اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل لے کر آئے گا ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے۔ یہ بات قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دی گئی ہے۔ سورہ انعام میں، یاد رکھیں سورہ انعام میں آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو کوئی برائی یعنی کہ گناہ لے کر آئے گا تو وہ اسی کے برابر سزا پائے گا، اور ظلم تو کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آیت نمبر 166 میں فرمایا اس نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آئی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بات تمام انسانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، تمام امتیوں پر لاگو ہوتی ہے کہ ہر ایک، اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہر ایک امتی اللہ کا نائب ہے، اللہ کا سینک ہے، اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہے۔
تو ہر امتی کو اس بات پر عمل کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. اب ایک دوسرے پر رتبے اور درجے عطا کیے ہیں، سب کو الگ الگ لیول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنی نیکیوں کے مطابق، سب کا الگ الگ رتبہ ہے، سب کا الگ الگ درجہ ہے، اور سب کی آزمائش بھی الگ الگ ہے تاکہ اپنے دیے ہوئے میں سے تم کو آزمائیں. اب یہ دیکھیے ساتھ میں جب بھی اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، درجہ دیتا ہے نا، دولت دیتا ہے، کوئی پوسٹ دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مت سوچیں، ہم یہ نہ سوچیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہم یہ بے خبر نہ ہو جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر دیا. کیا لکھ دیا ساتھ میں؟ تاکہ اپنے ہوئے دیے ہوئے میں سے ہم تم کو آزمائیں. اللہ اکبر. یعنی کہ مال و دولت، رتبہ، درجہ، اسٹیٹس، پوزیشن، یہ سب بھی تمہاری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ان سب سے تمہیں آزمایا جائے گا. بے شک تمہارا رب بہت جلد پکڑنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنا ہے، اپنے مال و دولت کا، اپنے اسٹیٹس کا، اپنے رتبے کا، اپنے درجے کا صحیح استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری آزمائش ہے. اس میں کھونا نہیں ہے، گمراہ نہ ہو جانا. بے شک تمہارا رب بہت جلد پکڑنے والا ہے، تمہاری پکڑ کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال سے، رتبے سے، درجے سے، علم سے، ہر چیز سے آزمائے گا اور آزماتا ہے. بے شک تمہارا رب بہت جلد پکڑنے والا ہے. اور پھر آگے فرمایا اور بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آزمائش میں آسانی عطا فرمائے. آمین. اور ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں کسی اعمال میں، کسی ایسے اعمال میں، کسی ایسے کام میں نہ لگائے جو اللہ کی نافرمانی ہو اور خدا نہ خواستہ ہماری پکڑ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنا ہے اور نیک اعمال کرتے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ درجے دیے ہیں، کچھ نہ کچھ مقام دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل آزمائش سے ہماری حفاظت عطا فرمائے. آمین. یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہ بات اس سورہ مبارکہ میں آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس نے جو ہمیں باتیں سمجھائی ہیں، جن کا ہمیں حکم دیا ہے، اس پر بھی چلتے رہنا چاہیے، اس پر بھی عمل کرتے رہنا چاہیے. تو یہ باتیں ہمیں اس میں خاص طور سے سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا سمجھایا، کیا کیا بتایا ہے، کس پر عمل کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے. اور جس طرح سے میں نے پڑھا تھا، خاص طور سے آیت نمبر 152 اور 153 کے تمام اللہ کے فرمانوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس پر پوری طرح سے ان کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. توحید سے لے کر لوگوں کے ساتھ جو اچھی طرح سے انصاف کرنے کی بات آئی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے. اور یہ باتیں خاص طور سے ہمیں اس سے سیکھ ملی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں خاص اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ کام کرو دنیا میں، اور زندگی انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، حق کا ساتھ دو. یہ سب باتیں خاص طور سے سیکھ ہمیں اس سورہ مبارکہ سے حاصل کرنا ہے، اور آخرت پر بھروسہ کرنا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرتے رہنا ہے. یہی اس سورہ مبارکہ کا ہمیں حکم بھی ہے، سندیش بھی ہے، اس کی سمری بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اسی طرح سے جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی آزمائش سے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا ہے کہ ہم سب کو آزماتے ہیں۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان میں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب عطا فرما، اور ہمیں تمام مشکل امتحانوں سے آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اور ہم سب کا اس کام کے لیے جڑنا اور اس نیک کام کو کرنے کی کوشش کرنے کو اور ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جڑتے رہنے کی، نیکی کے لیے اور دین کے لیے کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اور نیک کام کو کرنا قبول اور مقبول فرمائے، اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اور اس نیکی کے ذریعے تمام ہمارے مرحومین کو اور تمام امت مسلمہ کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام گھر والوں کو، ہم سب کو ایصال ثواب عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس جو اللہ کے راستے میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور دین کے خاطر اس قرآن مجید کو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جوڑ دے، اس کا فائدہ ہم سب کو اپنی زندگی میں پہنچا دے، ہم سب کو ہدایت و نصیحت، ہدایت اور جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں اس کی ہدایت اور نصیحت بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اس کا رحم و کرم اور اس کی رحمتیں بھی ہم پر نازل فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دکھ، تکلیف، رنج، غم، صدمے اور تمام بری بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے۔ ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام کامیابی، بھلائی عطا فرمائے۔ ہمارے تمام مرحومین کو، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بروز قیامت ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، دنیا میں بھی آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں میں شامل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔